الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈومز ڈے ناکنگ ایٹ دا ڈور۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی گڈ نیوز نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کئی دن سے برابر میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئس لینڈ میں ایک گلیشیئر پھٹ گیا اور اس کے اندر سے والکینک ایشز باہر نکلیں اور ساری فضا میں پھیل گئیں۔ پورا یورپ تقریباً ڈھک گیا اس میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ یورپ میں ہر دن 28,000 فلائٹ آپریٹ کرتی ہیں، پیرس سے، لندن سے اور بڑے بڑے شہروں سے۔ ان میں سے صرف 8,000 فلائٹ آپریٹ کر رہی ہیں اس وقت، سب کی سب بند پڑی ہیں۔ اس کی وجہ سے جہاز کی کمپنیوں کو $200 ملین پر ڈے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک بات ہے، ساری زندگی وہاں پیرالائز ہو رہی ہے، بزنس ٹھپ ہو رہا ہے، ٹورزم ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات وہاں ہو رہی ہے جہاں جو ماڈرن ڈیولپمنٹ کا جو سینٹر سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی جو جہاز کے فرسٹ کلاس میں تھا بڑے فخر کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ جہاز کیا ہے؟ یہ فلائنگ پیلس ہے۔ فلائنگ پیلس مطلب ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری ترقی نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم اڑتے ہوئے محلوں میں سفر کریں۔ فلائنگ پیلس۔ آج فلائنگ پیلس سب گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جو راک اڑ رہی ہے وہ راک بہت ہی ڈینجرس ہے جہاز کے لیے۔ ایک تو ویزیبلٹی نہیں ہے اوپر، اس کے علاوہ اس میں راک خالی دھواں نہیں ہے، اس میں بہت سارے چیزیں ملی ہوئی ہیں، جیسے شیشہ ہے اور دوسری چیزیں۔ تو ڈر ہے کہ انجن میں وہ جا کر کے انجن کو پیرالائز کر دیں گی۔ ایئرپورٹوں پر بھیڑ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ جا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سادہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی پیشین گوئی، اس کی پریڈکشن قرآن میں بھی تھی اور حدیث میں بھی۔ اس کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ دخان۔ دخان، دخان مانے دھواں، یہی تو دھواں ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایک دھواں نکلے گا، ایک دخان جو ساری فضا کو چھا جائے گا۔ ابھی جو آئس لینڈ میں ہو رہا ہے اس کا فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ آج کے پیپر میں یہ میں نے دیکھا۔ کیسا عجیب بھیانک سین ہے۔ جہاں تک میری اپنی سمجھ ہے، جو میں حدیثوں کو پڑھا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حدیثوں میں 10 نشانیاں بتائی گئی قیامت
سے پہلے کی سائن، 10 سائن قیامت سے پہلے. اس میں نمبر 1 2 3 4 کر کے نہیں بتایا گیا ہے اس کا آرڈر، لیکن میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ سب سے لاسٹ میں جو سائن ہوگا وہ ہوگا کہ سورج ویسٹ سے نکلے گا، ایسٹ میں ڈوبے گا. یعنی ایکسس پر جو زمین کا گھومتی ہے وہ بدل جائے گی، ادھر کے بجائے ادھر ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ زمین ایک تو آربٹ پر گھومتی ہے سورج کے گرد، ایک خود اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے. ایکسس پہ گھومنا جو ہے اسی سے رات دن ہوتے ہیں، تو اس کا ڈائریکشن بدل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج نکلے گا، اب نکلتا ہے ایسٹ سے، پھر نکلے گا ویسٹ سے. لیکن یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے، کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جہاں تک میں نے سمجھا ہے، دخان جو ہے لاسٹ بٹ ون سائن ہے. سب سے آخر میں تو سورہ اسرافیل ہے، اس سے پہلے سورج کا نکلنا مغرب سے، اور اس سے پہلے ہے دخان. تو دخان جو ہے لاسٹ بٹ ون ہے. اس کا معنی ہے کہ جن چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں مسلمان وہ سب ہو چکا. دجال آ چکا، مہدی آ چکا، مسیح آ چکا. اب اس کے آگے کی بات ہے. بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے یہ، کیونکہ اگلا جو سائن ظاہر ہوگا کہ زمین کا گھومنا جو ادھر سے ادھر ہو جائے اور سورج ویسٹ سے نکلنے لگے، پھر تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. دیکھیے آج میرے پاس صبح ایک صاحب کو ٹیلی فون آیا اسی بات پر کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا کہ توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جبکہ معاملات غیب میں ہوں، چھپے ہوئے ہوں. جب وہ شہود میں آ جائیں، یعنی پتہ چل جائے ہر چیز کا، تب توبہ کس بات کی. تو میں نے کہا قیامت میں توبہ نہیں ہوگی. وہ قیامت میں کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو قرآن میں ہے الان وقت آسیت، اب تم توبہ کر رہے ہو، جب وقت تھا تب تم نے انکار کیا. تو یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے کہ ابھی تک معاملات غیب میں ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دخان جو ہے یہ لاسٹ بٹ ون ہے. ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میرا ایسا قیاس ہے، ایسا گیس ہے میرا حدیثوں کو لے کر کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ زمین کی گردش بدل جائے گی، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں، ساری سوچوں کو ایک سوچ بنا دیں، ساری سوچوں کو ایک سوچ بنا دیں. جیسے ایک بار میں ایک جلسے میں گیا، مسلمانوں کا جلسہ تھا، وہ سب لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے، طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے. ہر آدمی اپنا ایجنڈا پیش کر رہا تھا. سب علماء تھے وہ، لیکن سب کا اپنا الگ ایجنڈا تھا. تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ لوگ اپنا ایجنڈا بھول جائیں گے. تو میں نے مثال دی کہ فرض کی کہ یہاں پر ایک اچانک کالا سانپ نکل آئے، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اپنے ایجنڈے پر وہ بول رہے ہیں، اور اچانک کالا سانپ نکل آئے تو کیا ہوگا؟ ان کا سب کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا.
سب کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا کہ سانپ سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنا ایجنڈا پھینک دیں, ڈسٹ بن میں پھینک دیں, ڈسٹ بن میں. اور جو خدا کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو لے کر کے زندگی پھر سے شروع کریں, زندگی پھر سے شروع کریں. وقت ٹائم از ویری شارٹ. ڈوب ڈے از ناکنگ ایٹ دا ڈور. تو ٹائم ہے نہیں, ٹائم ہے کہاں. اب دیکھیے کہ خدا کا ایجنڈا کیا ہے. کل کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اسی بات پر, کیا ہے خدا کا ایجنڈا جس کو ہم اپنائیں. تو میں نے کہا کہ خدا کا ایجنڈا ہے کہ آپ اپنے کو جنت کے لیے تیار کریں. بس سنگل پوائنٹ فارمولا جو ہے وہ یہی ہے. جنت کے لیے آپ لوگ کو تیار کریں. کیا مطلب ہے؟ آج کل دیکھیے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بھولے ہوئے ہیں, ان کے نزدیک نہ جنت ہے, نہ دوزخ ہے, نہ قیامت ہے, نہ کچھ ہے. وہ ہوا کر رہے ہیں, مگن ہیں, بس میں کچھ سوچنا نہیں ہے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان باتوں کو, ان کا بھی کیا حال ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی اور ہم شفاعت کر کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی سمجھتا ہے کہ بزرگوں کا دامن ہم تھامے ہوئے ہیں اور بزرگ ہماری جنت میں پہنچا دیں گے. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کچھ جماعت پکڑ رکھے, وہ جماعت جو ہے اکٹھے سب جنت میں جائے گی, تو ہمیں ساتھ ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے. ایک مرتبہ میں ایک مشہور خانقاہ پہ گیا, بہت ہی مشہور خانقاہ ہے انڈیا کی. تو جب میں گیا تو وہاں جو بزرگ تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن ان کے اور ساتھی وہاں موجود تھے. تو میں نے پوچھا کہ کوئی بات بتائیے حضرت کے بارے میں جو آپ نے سنا ہو. ایک صاحب جو بہت زیادہ صحبت جن کو ملی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت بیمار تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں کیا نصیحت, ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو اپنی بات چل رہی ہے, یہ بات میں نے جو سنی تھی اس کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ ابھی تو اپنا معاملہ چل رہا ہے, اور میرا معاملہ اگر طے ہو گیا تو ایک بھی پیچھے نہیں رہنے کا. مطلب جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں, جنت کے گیٹ کھلوا رہے ہیں اپنے لیے, فرشتوں سے بات ہو رہی ہے. تو جنت گیٹ اپنے لیے کھلوا رہے ہیں وہ. تو کا مطلب یہ تھا کہ جنت گیٹ میرے لیے اگر کھل گیا ایک بھی پیچھے نہیں رہنے کا. اس طرح کے قصے کہانیاں ہیں جس میں لوگ جی رہے ہیں. کوئی کسی حضرت دامن پکڑے ہوئے, کوئی شفاعت بھروسہ کیے ہوئے. یہ بات نہیں ہے, یہ جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. دیکھیے سارا معاملہ ہے جنتی پرسنالٹی. جنت میں صرف وہ لوگ انٹری پائیں گے جو اس کے ڈیزرو کرتے ہوں, ڈیزرو کرتے ہوں. جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ایک بہت ہی ریفائنڈ کالونی, وہاں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے,
یہ ایول فری ہے وہ بالکل. وہاں کوئی چیز نہ وہاں نگیٹو تھنکنگ ہے، نہ وہاں ہیٹ ہے، نہ وہاں اینگر ہے، نہ وہاں وائلنس ہے. یہ جتنے بھی ایول کریکٹر ہیں وہاں پر نہیں. ایسی ایک دنیا میں بسانے کے لیے خدا کو انسان درکار ہے. تو جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں اپنے کو پروو کرے گا کہ وہ جینیٹک کریکٹر والا آدمی ہے، وہاں رہنے کے قابل ہے، اس کا سلیکشن کیا جائے گا. اس کا کچھ بھی تعلق نہ بزرگوں سے ہے، نہ کسی جماعت سے ہے، نہ شفاعت سے ہے، کسی سے نہیں. ایک بار میں نے ایک قصہ بتایا تھا یہاں، پھر اس کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. دلی میں ایک صاحب تھے، وہ کنگز وے کیمپ کے پاس رہتے تھے. وہ پروفیسر تھے. وہ ابھی وہ غالباً زندہ ہیں، کیا وہ دلی میں نہیں رہتے ہیں. تو وہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے پروفیسر تھے. وہ تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی، انہوں نے بھیجا تو ان کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا. وہاں یہ انٹرویو دینے کے لیے وہاں گئے. ایئرپورٹ پر ایک آدمی ان سے ملا، کہا کہ میں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کار میں بٹھایا اور لے جا کر کے وہ ٹھہرایا جہاں ٹھہرانا تھا. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی دکھاؤں گا آپ کو، تو ابھی آپ آرام کر لیجیے. تو ایک ہفتے تک وہ یونیورسٹی دکھاتا رہا ہوں. مطلب کلاس روم میں گیا جہاں پروفیسر لیکچر دے رہا تھا، طلبا سن رہے تھے. وہ کھانے کے ڈائننگ روم میں گیا، کیسے کھا رہے تھے لوگ. لائبریری میں گیا، کیسے لوگ پڑھتے ہیں، کیسے کتابیں نکالتے ہیں. کھیل کود جہاں ہو رہا تھا وہاں بھی گیا، کیسے لڑکے کھیلتے ہیں. مطلب جتنے بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تھی یونیورسٹی میں، ہر ایکٹیویٹی میں لے کر دکھایا ان کو. اسی میں 7 دن بیت گئے. تو ان کو پریشانی ہوئی کہ میں تو انٹرویو ہو نہیں رہا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ایک ہفتے سے. تو وہاں کے وہ چیئرمین سے ملے کہ دیکھیے میں آیا ہوں انٹرویو دینے کے لیے، ابھی تک میں انٹرویو نہیں ہوا ہے. تو چیئرمین نے کہا کہ آپ کا انٹرویو ہو چکا، ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، اور کل سے آپ جوائن کیجیے یونیورسٹی. تو کا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو آدمی آپ کے ساتھ تھا وہ ڈرائیور نہیں تھا، وہ پروفیسر تھا آپ کا، جس کو آپ نے سمجھا کہ ڈرائیور ہے، آپ لے آتا ہے ادھر سے وہاں. وہ پروفیسر تھا، وہ آپ کو واچ کر رہا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں رہیں گے تو ڈفرینٹ جو یہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے کلاس روم ہو، چاہے لائبریری ہو، چاہے ڈائننگ ہال ہو، چاہے پلے گراؤنڈ ہو، جو بھی ایکٹیویٹیز، اس میں آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا. ہمارا جو یونیورسٹی کلچر ہے اس کے مطابق آپ رہیں گے یا نہیں، یہ ہم دیکھ رہے تھے. ہم نے پایا ہے کہ آپ فٹ ہیں ہمارے یونیورسٹی کلچر کے لیے، ہم نے سلیکٹ کر لیا آپ کو. یہ سچا واقعہ ہے. میں نے خود پروفیسر صاحب سے سنا تھا یہاں کنگز وے کیمپ میں، گھر جا کر کے. ڈاکٹر مہیش شرما ایک ہیں، ان کے ساتھ میں گیا تھا. تو ایک دم یہی سچویشن ہے، یہی صورتحال ہے. ہم اس دنیا میں
اس طرح ہے کہ اینجلز ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہر وقت واچ کر رہے ہیں، ہم کیسے بولتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں. یہ بھی دیکھتے ہیں وہ کہ ہم نے کس طرح کھانا کھایا. کل ایک صاحب سے میں نے کہا جو ہمارے پاس آئے تھے، ان کو پانی مانگا، انہوں نے پانی کا بوتل دیا گیا، ان کو پانی پیا انہوں نے، بوتل میں تھوڑا سا پانی بچ گیا. میں نے کہا دیکھیے یہ پانی جو اتنا بچا ہوا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سونے کا پہاڑ سے بھی آپ خرید نہیں سکتے. پانی بہت ہی بڑی نعمت ہے. تو پانی اگر آپ گلاس میں چھوڑتے ہیں یا بوٹل میں چھوڑتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ آپ نے خدا کی نعمت کا انادر کیا، خدا کی نعمت کی ناقدری کی. تو پھر تو فرشتے آپ کو لکھیں گے نہیں. تو وہ انسان جو گلاس کا پانی پیے، ایک قطرہ تک پی جائے، پانی کی بوٹل سے لے پانی، تو اس کو اس میں چھوڑے نہیں. پلیٹ میں کھانا کھائے تو ایک ایک چاول کا ایک دانہ بھی کھا جائے اس کو. مسئلہ چاول کے دانے کا نہیں ہے، خدا کی نعمت کی ناقدری کا ہے. خدا کی نعمت کی ناقدری کا ہے. ایسے ایک صاحب سے میں نے کہا، بات کر رہے تھے، اب وہ تیز ہو گیا بات چیت میں. میں نے کہا کہ دیکھیے جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے تو فرشتے واچ کر رہے ہیں آپ کا کہ جنت میں آپ کیسے بات کریں گے لوگوں سے. جنت میں فری ڈسکشن ہوگا، وداؤٹ اینی ریزرویشن، خوب کھلے ملیں گے لوگ. تو اگر وہاں آپ اس طرح بات کریں کہ آپ کا ایگو بھڑک اٹھے، آپ کی بات چیت ایگو کلیش بن جائے، آپ ریئیکٹ کریں، آپ باتوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کریں، آپ سچائی کا اکنالج نہ کریں، تو خدا کے جو فرشتے ہیں ان کے ریکارڈ میں آپ لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی ڈیزرو نہیں کرتا ہے جنت کے لیے. اب آپ غور کیجئے کہ اگر آدمی کو یعنی اس پروفیسر کو تو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ تم انڈر واچ ہو، تم کو واچ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں تو بتا دیا گیا ہے، یہاں تو بتا دیا گیا ہے کہ ہر وقت فرشتے تمہارے آس پاس ہیں. ہر وقت فرشتے تمہارے آس پاس ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہر وقت فرشتے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارا. اب بتائیے کہ یہ اگر ہم کو ہو تو کیا ہوگا؟ ہم بولیں گے تب بھی بہت سوچ کر بولیں گے، ہم تاکہ سوچیں گے تب بھی بہت سوچ کر سوچیں گے. ہمارا بیہیویئر، ہمارا کریکٹر، ہماری ڈیلنگ، یہاں تک چلنا پھرنا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا ولا تمشی فی الارض مرحا. زمین میں آپ اگر اکڑ کر چل رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا کہ آدمی جنت کے قابل نہیں ہے، اس میں تو اکڑ ہے، اس میں تو فخر ہے. ہر آن. تو آپ غور کیجئے کہ اس پروفیسر کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے واش کیا جا رہا ہے. وہ غلطی کرتا تو شاید اس کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن یہاں تو آپ چھوڑے کیسے جائیں گے؟ بتا دیا گیا ہے ہر وقت تمہارا نگرانی ہو رہی. تو یہ جو ریکارڈ بن رہا ہے ہمارا،
اسی ریکارڈ پر فیصلہ ہوگا کہ کون آدمی ہے جو جنت کے لیے ڈیزرو کر رہا ہے اور وہ کون آدمی ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا. اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس ساری علامتیں ظاہر ہو چکی جو 10 علامتیں بتائی گئی حدیث میں. پانی کے بارے میں بتایا گیا پانی بہت کم ہو جائے گا. تو آلریڈی پانی بہت کم ہو چکا. ایک تو پانی کم ہو گیا. میں دلی میں جب آئے تھے تو پانی اتنا اونچا تھا کہ تھوڑا سا کھودے پانی نکل آتا تھا. اب تو بہت کھودنا پڑے گا تب پانی نکلے گا. نیچے گنگا جمنا سوکھ رہی ہیں. سمندروں کا پانی جو ہے 95% پولوٹیڈ ہو چکا. پولوشن سارا پانی جو ہے واٹر پولوشن کا شکار ہے. گلوبل وارمنگ حدیث میں ہے کہ گرمی بڑھ جائے گی. تو آپ دیکھتے گلوبل وارمنگ تو بڑھتی جا رہی ہے. فریجائل اینیمل مر رہے ہیں. یہ بھی حدیث میں ہے کہ فریجائل اینیمل جو ہے وہ پہلے مریں گے. کتنے چھوٹے فریجائل اینیمل کتنے جو آلریڈی ختم ہو چکے ہیں. بے حیائی بڑھ جائے گی. آنیسٹی ختم ہو جائے گی. تو جتنی علامتیں بتائی گئی ہیں حدیث میں وہ سب ہو چکی, ظاہر ہو چکی. تو بھئی اپنی سمجھ سے تو یہ ہے کہ اب معاملہ لاسٹ بٹن تک پہنچ چکا ہے. دخان ہے یہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین کی جو گھوم رہی ہے ایکسس پر وہ الٹا گھومنے لگے گی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ اسرافیل. تو بالکل وقت جو ہے اب وقت سوچنے کا نہیں ہے بلکہ اپنا توبہ کرنے کا, اصلاح کرنے کا, اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت ہے. کسی کو اگر شک ہو تو بہت سی کتابیں ہیں جس میں قیامت, علامات قیامت چھپی ہوئی ہے, وہ پڑھے. ایک تو ہے کہ حدیث کتابوں میں جو ابواب ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہیں, اس الگ سے کتابیں چھاپ دی گئی ہیں علامات قیامت کے نام سے. تو قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, اور الگ سے ان کو ان روایتوں کو لے کر کے الگ سے کتابیں بہت سی چھپی ہوئی ہیں. اردو میں ہے, ہندی میں ہے, انگریزی میں ہے. جس کو شک وہ پڑھے. تو جہاں تک میرا اپنا مائنڈ کام کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہو چکا. یعنی ہسٹری جو ہے اب بگننگ آف دا اینڈ کے وقت پہنچ چکی ہے. اینڈ کی بگننگ ہو چکی ہے. یعنی بگننگ آف دا اینڈ کے کنارے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. کیونکہ آپ دیکھیے اس معاملے میں ایک طرف تو مذہبی کتابوں میں قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں وہ ہیں, لیکن آپ جو سائنٹسٹ ہیں جو انہیں چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں, انہیں چیزوں کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں. بس آئس لینڈ میں جو اس وقت جو دھواں نکل رہا ہے, جو ایرپشن ہوا ہے, والکانک ایرپشن, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے تک ابھی ریسپائٹ کی کوئی امید نہیں ہے, اور بڑھ سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور والکانو یہاں پر ہے, وہیں پر آئس لینڈ ہی میں, وہ بھڑکے گا تو وہ زیادہ پاورفل ہے, وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے.
تو یہ تو وہی ہے کہ عن المفر، قرآن مجید ہے کہ انسان چلائے گا عن المفر، اب بھاگ کے جائیں گے تو کہاں جائیں؟ کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کہے گا کہ عن المفر، اب بھاگ کر کہاں جائے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب اسپیس سائنس شروع ہوئی تو بہت کوشش کی انسان نے آس پاس ڈھونڈنے کی، کہیں کوئی دنیا جیسی ایک اور پلانٹ مل جائے، کوئی پلانٹ نہیں ملا۔ جو خبریں آتی رہتی ہیں کہ چاند پہ پانی ہے اور مارس پہ پانی ہے، یہ سب بالکل گیس ہے، اسپیکولیشن ہے، کچھ بھی نہیں کہیں ہے۔ تو یہی زمین ہے بس، تو انسان کہے گا عن المفر، اب بھاگ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ کوئی اور دنیا نہیں جہاں ہم بھاگ کے جا سکیں۔ تو دیکھیے، مومن کے لیے بشارت ہے، مومن کے لیے گڈ ٹائڈنگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنی اصلاح کر لے، اپنے کو اللہ کے راستے پر ڈال دے، جو اپنے کو اس طرح بدلے کہ وہ جنت کے لیے ڈیزرو کرنے لگے، تو موت کے بعد فوراً ہی اس کی جنت شروع ہو جائے گی۔ اور قبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کا معنی نہیں کہ وہ گڑھا جو ہے اسی میں جنت رکھی ہوئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے موت کے بعد، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے اس میں مرتے ہی یا تو آدمی جنت میں پہنچ جائے گا یا آدمی اس دوسرے حال میں پہنچے گا، اس کو جہنم کہا گیا ہے۔ کوئی دوری نہیں ہے، بیچ میں کوئی دوری نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آج صبح میں ایک آیت پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب بات سمجھ میں آئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو شیئر کروں۔ سورہ انفال کی ایک آیت ہے کہ اللہ کسی کو نعمت دے تو اس نعمت کو پھر وہ چھینتا نہیں، بدلتا نہیں۔ یہ سورہ انفال میں یہ آیت ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا۔ یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے، اور اس کا ایک پہلو جو ہے واجب میری سمجھ میں آیا، تفسیروں میں تو نہیں موجود ہے، وہ آج میری سمجھ میں آیا کہ اس میں اللہ اپنی سنت بیان کر رہا ہے، سنت کہ دی ہوئی نعمت کو خدا چھینتا نہیں، جو دے اللہ تعالی نعمت کو۔ تو دیکھیے، اس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس دنیا کے معاملے میں، لیکن قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی ایک کنٹینیوشن ہے، ایک تسلسل ہے، برابر چلی جا رہی ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ لائف جو ہے ایک کنٹینیوشن ہے، دنیا سے آخرت تک چلی جا رہی ہے، ایٹرنیٹی ہے۔ اس آیت کا مطلب میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو نعمت دنیا میں آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ سب نعمت ہی نعمت ہے۔ یہ زمین، یہ سورج، یہ ہوا، یہ آکسیجن، زمین سے فصلوں کا اگنا، پھل، پانی، ساری چیزیں، لائف سپورٹ سسٹم،
یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی. جو ان نعمتوں کو واقعتاً اعتراف کرے, اس کو اکنالج کرے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر وہ ڈسکنٹینیو نہیں کی جائیں گی. بہت عجیب بات یہ ہے اس آیت میں. اس کو لوگ لیتے ہیں عام طور پر اس دنیا کے معاملے میں. نہیں, کیوں لیتے ہیں آپ دنیا کے معاملے میں؟ جب لائف ایک کنٹینیوڈ فنامنا ہے تو اس کو آپ پورے معنی میں لیجیے. آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک نعمت کسی کو دے دے تو اس کو نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو, جب تک وہ ڈیزرو کر رہی ہے اس کے لیے. تو نہ چھیننے کا عمل اس دنیا تک لمیٹڈ نہیں ہے, آخرت تک چلا جا رہا ہے. اس کو معنی ہے کہ ایک بہت ہی یعنی ویل نون پرائس جنت کی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. یعنی کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں دنیا میں, یہ وجود ایک نعمت ہے. میں بول رہا ہوں یہ ایک نعمت ہے, میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک نعمت ہے. آج صبح بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں, جو کارنر ہے پارک دکھائی دیتا ہے, تو میں نے اپنی آنکھ بند کر لی. اچانک سب اندھیرا ہو گیا. پھر نہ پیڑ دکھائی دیتا تھا, نہ سبزہ دکھائی دیتا تھا, نہ گھر دکھائی دیتا تھا, کچھ بھی, سب کچھ بند, سب اندھیرا. یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا وجود ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہضم ہو جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم چلتے ہیں. یہ انوکھی چیزیں ہیں جو کسی گلیکسی کو نہیں ملی ہوئی ہیں, جو کسی سولر سسٹم کو نہیں ملی ہوئی ہیں. یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو واقعتاً اگر آدمی ڈسکور کرے اور سچ مچ اکنالج کرے, وہ کہہ سکے خدایا میں نے اعتراف کیا تھا ان نعمتوں کا, خدا میں اکنالج کر رہا ہوں تیری نعمتوں کو. یہ سادہ بات نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو کمالی کیا ہوتے ہیں؟ خدایا میں ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں مجبور کر دیا جاؤں اعتراف کرنے کے لیے. یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. جب آپ سچے دل سے کہتے ہیں کہ خدایا جو تو نے دیا ہے دنیا میں مجھ کو نعمتیں, میں نے اس کا اعتراف کیا, تو سادہ بات نہیں ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا میں نے ان نعمتوں کا اعتراف اس وقت کیا, ان نعمتوں کو میں نے اس وقت اکنالج کیا جب کہ میں مجبور نہیں تھا. آخرت میں تو مجبور ہو جائے گا انسان, وہاں کون سرکشی دکھائے گا, وہاں کون نہیں مانے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت ہی اہم اس آیت سے نکلتی ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں ملی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم سچ مچ اکنالج کر سکیں دل سے, تو وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت اہم بات ہوگی, کیونکہ ہم اس کو معنی کہ ہم ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن جائیں گے جنت کے لیے. کیونکہ پری ڈیتھ پیریڈ میں اگر آپ نے ان نعمتوں کو, ان عطیے کو, یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں, اس کا اعتراف کیا, تو اس معنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات گارنٹی ہوگی کہ پھر چھینا نہیں جائے گا. چھینا اس سے جاتا ہے جو اعتراف نہ کرے, جو سرکشی کرے, جو اللہ کی چیزوں کو پا کر کے اپنا ایجنڈا چلائے. تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ تو چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لائف جو ہے ایک تسلسل کا نام ہے, لائف کنٹینیو کر رہی ہے فرام پری ڈیتھ پیریڈ ٹو اپ ٹو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. یا جس طرح سے ہم یہاں زندہ ہیں
اس ہم موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینویشن ہے, ایک تسلسل ہے. تو اس آیت کا اپلیکیشن یہاں سے وہاں تک ہوگا, یہ آیت وہاں تک اپلائی کرے گی. اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اس دنیا میں جو نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے اس کو اکنالج کرو تو اس دنیا میں وہ نہیں چھنیں گی. یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا تک کے لیے یہ بات ہے کہ یہ سب دوبارہ آپ کو دے دی جائے گی. یہ جو نعمتیں ہیں, لیکن نعمت کو نعمت سمجھنا ایک معمولی بات نہیں ہے. آپ کو زیرو پہ جانا پڑتا ہے, اس حالت جانا پڑتا ہے جب کہ آپ نان ایگزسٹنٹ ہو, پھر آپ وجود میں آ جائیں. وہاں جانا پڑتا ہے جہاں آپ کے پاس دیکھنے کی آنکھیں نہ ہو, وہاں جانا پڑتا ہے تب آپ سمجھ پاتے ہیں کہ دیکھنا اور آنکھ کیا چیز ہے. آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے جہاں کہ آپ کے پاس سوچنے کا دماغ نہ ہو, پھر آپ سمجھ پاتے ہیں کہ سوچنا کیا چیز ہے. وہ آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے جہاں آپ کھانا کھائیں وہ ہضم نہ ہو, تب آپ سمجھ پاتے ہیں کہ ڈائجسٹو سسٹم کیا چیز ہے. آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے جہاں آپ کی میموری ختم ہو گئی ہو, تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میموری کتنی بڑی نعمت ہے. تو زیرو پہ جانا پڑتا ہے. آپ اپنے کو زیرو پہ لے جائیے. سوامی وویکانند ایک مرتبہ ان کا لیکچر تھا کہیں, ان سے پوچھا گیا کہ ہندو فلاسفی کا جسٹ کیا ہے, ہندو فلاسفی کا خلاصہ کیا ہے. تو بلیک بورڈ تھا وہاں پر, بلیک بورڈ بہت بڑا زیرو لکھ دیا انہوں نے, زیرو. تو انہوں نے کسی اور مفہوم میں یہ بات کہی تھی, لیکن میں اس کو اپنے سینس میں لیتا ہوں کہ اپنے کو زیرو پر لے جائیے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا نعمتیں ہیں. ایک مشہور مقولہ ہے کہ قدر نعمت بعد زوال نعمت, قدر نعمت بعد زوال نعمت, یعنی نعمت جب چھن جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ نعمت کتنی بڑی چیز تھی. ایک صاحب تھے میرٹھ میں, ان کو کینسر ہو گیا تو پانی نہیں پی سکتے تھے. مشکل سے وہ آدھا گلاس پانی پیتے, بہت تکلیف کے ساتھ, پورا نہیں پی پاتے. تو لوگ ان کے پاس جاتے ملنے کے لیے, کہتے کہ دیکھو تم کو کتنی بڑی نعمت ملی ہو, تم پانی پی سکتے ہو, میں پانی نہیں پی سکتا. روٹی اٹھاتے تھے, وہ بہت ہی مصیبت سے آتی روٹی کھا پاتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. کہ دیکھو تمہارا ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہے, تم کھانا کھا سکتے ہو, پانی پی سکتے ہو. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ کہنا کوئی سادہ بات نہیں ہے, اور خدا تعالیٰ شکر ہے یہ کہنا کوئی سادہ بات نہیں ہے. خدا کی نعمتوں اکنالج کرنا یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو زیرو پوائنٹ پہ لینا پڑتا ہے, زیرو پوائنٹ, جہاں کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو, زندگی نہیں, دماغ نہیں, آنکھ نہیں, کان نہیں, کچھ نہیں. اب پھر اس دنیا میں آپ داخل کریں اپنے آپ کو, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نعمت کیا چیز ہے. یعنی اپنے کو بے نعمت بنائیے, تب نعمت کی قدر آپ سمجھ پائیں گے. یہ ہے قیمت. تو اس آیت سے میں یہ سمجھا ہوں, اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے, اس کو اکنالج کرے, تو یہ اس بات کی گارنٹی ہو جائے گی کہ اس کی نعمتیں کنٹینیو رہیں, چھینی نہ جائے. یعنی موت چھین نہ لے نعمت, موت بظاہر چھین لیتی ہے,
بس چھینے کس سے؟ جس نے اکنالج نہیں کیا، اور جس نے اکنالج کیا اس کی نعمتیں اس سے چھینی نہیں جائیں گی، کنٹینیو رہیں گی، یہاں بھی اور وہاں بھی، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں بھی، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں۔ بہت عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ ایک شخص دلی میں، ایک صاحب ہیں جو اس وقت کروڑپتی ہیں، وہ بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا بزنس ہے۔ تو ہمارے کچھ ساتھی ان سے ملنے گئے، تو ساتھیوں کو وہ اپنی بڑی جو مکان تھا وہاں پہ ملے تھے وہ، تو ان کا کہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں، تو ان کو ساتھیوں کو لے گئے وہ ایک اور جگہ، ایک بہت ہی سلم ایریا، چھوٹا سا کوٹری تھی، کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ تو کہا کہ میں اس کوٹری کو توڑتا نہیں، کبھی کبھی میں آتا ہوں اور یاد کرنے کے لیے کہ میں یہاں تھا۔ اگر میں اس کوٹری کو چھوڑ دوں، اس کو توڑ دوں، اسے ختم کر دوں، یہاں بھی ایک گھر بنا لوں، تو میری ہسٹری ختم ہو جائے گی۔ تو وہ گویا کہ اپنی کو زیرو پوائنٹ پہ واپس لے آتے تھے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ جو ملا ہے آج ان کو، وہ کیا چیز ہے۔ تو آپ میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے ہاں وہ لکھا جائے ان انسانوں میں جنہوں نے پری ڈیتھ پیریڈ میں اللہ کی نعمتوں کو اکنالج کیا تھا، اس کو چاہیے کہ اپنے کو زیرو پوائنٹ پر لے جائے، ہر چیز سے اپنے کو محروم کر کے دیکھے، تب وہ سمجھ پائے گا۔ ایک بات میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعمت کیا چیز ہے۔ نعمت کا مطلب یہ نہیں کہ جو مجھے اپنے لیے ملا ہوا ہو، یعنی ایز اے پرسن مجھے ملا ہوا تو وہ نعمت ہے، نہیں، پوری انسانیت کے لیے نعمت، پوری انسانیت کے لیے۔ مثلاً فرض کیے کہ میں کبھی ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھا، لیکن جب میں دیکھوں ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے، تو میں اپنے آپ کو انسانیت کا حصہ سمجھ لوں، وہ جو اڑ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ تو میں یہ سوچنے لگوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت دی کہ اڑ رہا ہے ہوا میں۔ پہلے زمانے میں اڑن کھٹولا کا کانسیپٹ تھا، اڑن کھٹولا ایک فرضی چیز تھی، یعنی یہ ایک فرضی ڈریم تھا کہ انسان ہوا میں اڑے، فکشن ہوا کرتا تھا، آج واقعہ بن گیا۔ تو آپ اپنے کو اس انسان سے جوڑیں، پوری انسانیت کے ساتھ جوڑیں کہ دیکھو خدا نے انسان کو کیسی نعمتیں دی کہ زمین میں دوڑ رہا ہے، سمندر میں تیر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اگر آپ صرف اپنے ذات کو ملی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے تو چھوٹا شکر کر پائیں گے آپ، اور جب پوری انسانیت سے جوڑ کر اپنے آپ دیکھیں گے تو آپ بڑا شکر کر پائیں گے، پھر سارے نعمتیں آپ کے حصہ بن جائیں گی کہ خدا نے انسان پر ترقیوں کے دروازے کھولے، خدا نے اس تہذیب کو پیدا کیا، خدا نے معدنیات کو مشین میں تبدیل کیا، جو سب چیز جو پوری انسانیت کو ملی ہوئی ہے اس میں آپ حصے دار بن جائیں گے، تب آپ بڑا شکر کر پائیں گے۔ یہ تو پھر بہت چھوٹا شکر کر سکیں گے۔ تو یہی سب سے بڑی بات ہے جس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے۔ کل پرسوں کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ بات ہوئی کہ خدا کا ایجنڈا کیا ہے۔ میں نے کہا خدا کے ایجنڈے میں دو چیزیں ہیں، معرفت اور دعوت۔ معرفت اور دعوت، یعنی معرفت کا مطلب یہ ہے آپ نے
خدا کو ڈسکور کیا، کریشن پلان کو جانا، اللہ کی نعمتوں کو پہچانا، اس پر شکر کا سمندر آپ کے اندر ابھر پڑا، یہ ہوئی معرفت ہوئی۔ دعوت یہ ہے کہ دعوت کیا ہے؟ دعوت دوسروں کو شیئر کرنا ہے۔ یہ جو چیز آپ کو ملی ہوئی ہے اس میں آپ چاہیں کہ دوسرا بھی شیئر کرے، اسی کا نام دعوت ہے۔ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ کھولا آپ کے لیے، تو دوسروں کو بھی آپ بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ ڈسکوری شیئرنگ ہے۔ یہ جیسے ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی پاور شیئرنگ کا نام ہے، پاور شیئرنگ، ایسی دعوت جو ہے ڈسکوری شیئرنگ کا نام ہے۔ جو چیز آپ نے ڈسکور کی ہے اس کو دوسرے انسانوں کو بتاتے ہیں آپ۔ معرفت شیئرنگ کہہ سکتے ہیں، معرفت شیئرنگ، ڈسکوری شیئرنگ، اسی کا نام دعوت ہے۔ دعوت خالی اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے۔ خود آپ ہی نہ پایا ہو تو آپ دنیا کو کیا بتائیں گے؟ تو اصل چیز میں نے کہا کہ اصل چیز معرفت ہے، یہ اللہ کو ڈسکور کرنا، اللہ کی باتوں کو ڈسکور کرنا۔ یہ ڈسکوری کو جب دوسروں کو بتانا چاہیں آپ تو اسی کا نام دعوت بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ دعوت نام ہے ڈسکوری شیئرنگ کا۔ یہی ہے حقیقت، یہی ہے حقیقت۔ تو دیکھیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مغفل رہنے کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بے خبری میں جئیں اور پھر مر جائیں۔ میرے ابھی کئی ساتھی یہ بے جاننے والے جو مجھ سے چھوٹے تھے ابھی اسی مہینے میں مر گئے۔ وہ کم سے کم 4 آدمی ایسے ہیں جو ابھی بھی مرے ہیں اسی مہینے میں، وہ مجھ سے چھوٹے تھے چاروں۔ میں روزانہ سوچتا ہوں کہ وہ انسان کل یہاں تھا، آج وہ کسی اور دنیا میں ہوگا۔ کل وہ اس پلانٹ ارتھ پہ ہمارے ساتھ تھا، آج پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پورے یونیورس میں یا تو ستارے ہیں جو آگ کے گولے ہیں، آگ ہی آگ ہے، یا پلینٹ ہیں جو چٹانی چٹان ہے، پتھر ہی پتھر ہے۔ یہ ایک زمین ایسی ہے ارتھ جہاں کے لائف سپورٹ سسٹم ہے۔ تو آپ سمپلی یہی سوچیے آپ کہ جس کو میں نے کہا تھا کہ کمپلسری ایوکشن، موت کا مطلب ہے کمپلسری ایوکشن، تو اس کو زبردستی سے نکال کہیں ڈال دیا گیا۔ تو اس زمین کے علاوہ جو جگہیں ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزانہ میں سوچتا ہوں کہ وہ انسان جن کو میں جانتا تھا، مجھ سے چھوٹے بھی تھے وہ، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، مطلب اس دنیا میں نہیں ہے وہ، اب کہاں ہے پتہ نہیں وہ۔ تو یہ انجام ہمیشہ ہر شخص کا ہونے والا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری باری آ جائے، کیونکہ باری تو دیکھا جائے کیا نہیں آنے، کوئی ایسا آدمی نہیں اس کی باری نہ آئے، باری تو ہر ایک کی آئے گی۔ اس سے پہلے کہ ہماری باری آ جائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ فرشتوں کے ریکارڈ میں آ جائے کہ آدمی جنت کو ڈیزرو کرتا ہے، جنت کے لیے یہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے۔ یہ ایک ہی کنسرن ہے، کوئی اور دوسرا کنسرن نہیں۔
کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر ان کے تقریروں کو سنیں تو وہ کیا ہے، پرائڈ کی بات ہے. پرائڈ نہ دنیا میں کام آنے والی، نہ آخرت میں کام آنے والی. یعنی یہ دعوت نہیں ہے، یہ اسلام بھی نہیں ہے. کیا اپنا پرائڈ اسٹیبلش کریں کہ دوسرے کم ہیں ہم زیادہ ہیں، دوسرے انفیریئر ہیں ہم سپیریئر ہیں، دوسرے غیر افضل ہیں ہم افضل ہیں. اس کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو دعوت نہیں ہے، وہ اسلام بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. اپنی اپنی سپیریٹی کو اسٹیبلش کرنا یہ ہرگز دعوت نہیں ہے. یہ تو پرائڈ ہے، یہ تو یہ قومی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈسکوری یہ ہے کہ آپ اپنی ماڈسٹی کو ڈسکور کریں، اپنی ہیلپ لیسنس کو ڈسکور کریں، اپنی ایج کو ڈسکور کریں. اپنی بڑائی کو اگر ڈسکور کرتے ہیں آپ تو آپ نے کچھ بھی ڈسکور نہیں کیا. جو آدمی اپنی بڑائی کو ڈسکور کرتا ہے، اپنے پرائڈ کو ڈسکور کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں پا سکا ہے دنیا میں. ڈسکوری کے قابل جو چیز ہے وہ کہ آپ اپنے ایجز کو ڈسکور کریں، اپنے ہیلپ لیسنس کو ڈسکور کریں، اپنی ماڈسٹی کو ڈسکور کریں. کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ ماڈسٹی کے روڈ سے گزرتا ہے. جنت کا راستہ سرکشی کے روڈ سے نہیں گزرتا، پرائڈ کے روڈ سے نہیں گزرتا. اس میں ماڈسٹی چاہیے، ایز چاہیے، ہیلپ لیسنس کا احساس چاہیے. یعنی اللہ کو بڑا مان کر اپنے کو چھوٹا بنانے کا احساس چاہیے. یہی وہ راستہ اس سے آدمی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تک. تو اس وقت یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہو رہا ہے دخان کا معاملہ، وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، بہت زیادہ الارمنگ ہے. یہ بتاتا ہے کہ بہت قریب آ گیا وہ معاملہ جس کا انتظار تھا. اب تو ہمیں بہت ہی زیادہ سوچنا ہے، بہت زیادہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، بہت زیادہ اپنے اندر چینج لانا ہے، تاکہ جب فرشتہ آئے، موت کا فرشتہ، تو ہم کو اس مرحبا کہے وہ، اور ہم کو وہاں لا کے اتارے جہاں کے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے انسان کے لیے. تو بہرحال میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Mehfooz from New Delhi. As per the Quran, are only Muslims entitled to enter paradise? What about those people who do good deeds, believe in one God, but at the same time do not believe in the Quran or Kalima? Maulana, please explain. دیکھیے، مسلم کا مطلب مسلم قوم نہیں ہے. یہ جو مسلمان قوم ایک ہے، 1 بلین زیادہ، یہ سب جنت میں چلی جائے گی، ایسا کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے.
یہ تو خود ساختہ عقیدہ ہے. یہ خود ساختہ عقیدہ ہے. یعنی جنت مسلم قوم کے لیے نہیں ہے. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی معرفت حاصل کریں، جن کو خدا کی ڈسکوری ہو. کوئی قوم ہے، کوئی ریس یا کوئی پیدائشی نسل، اس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہے، قطعاً نہیں. دیکھیں، اسلام کا آغاز ہوتا ہے معرفت سے، پیدائش سے نہیں. یعنی اسلام پیدائش سے نہیں شروع ہوتا، اسلام معرفت سے شروع ہوتا ہے. ہر آدمی جو پیدا ہوا ہو، چاہے کسی بھی فیملی میں پیدا ہوا ہو، اس کو ری ڈسکور کرنا ہے. اس کی اپنی ڈسکوری پر اس کا فیصلہ ہوگا. کوئی خاندان، کوئی جماعت، کوئی ریس، اس سے کسی کی جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو چاہے مسلم خاندان میں کوئی پیدا ہوا ہو، غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوا ہو، کرائٹرین ایک ہی ہے، کرائٹرین دو نہیں ہے. جو لوگ اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں انہیں بھی قرآن میں کہا گیا یا آمنو آمنو، اے لوگوں جو مسلم فیملی میں پیدا ہوئے ہو تم پھر سے ایمان لاؤ. معرفت والا ایمان در چاہیے، معرفت والا ایمان. یہ خاندانی ایمان سے نہیں کوئی قبول کر لیا جائے گا خدا کے یہاں. یہ تو بہت کلیئر بات ہے. This is another question which has come from Delhi. The person has not mentioned his name. The question is, Maulana, what steps we should take to prove that Muslims are not terrorists? میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان وائلنس کو 100% چھوڑ دیں. یہ پروف ہے. وائلنس کو حرام سمجھ لیں، یہ پروف. آپ جانتے ہیں وائلنس کر رہے ہیں ہر جگہ، جہاں دیکھیے ہر روز اخبار میں آتی ہے خبریں. سوسائڈ بامبنگ کی خبریں روزانہ آ رہی ہیں. تو دیکھیے اسلام کا جو اس میں جو مسئلہ ہے وہ اچھے سے سمجھ لیجیے کہ یوز آف آرمس بائی ایجنسیز ادر دین اسٹیٹ، یہ اسلام کے مطابق ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے. صرف اسٹیٹ اتھرائز ہے آرم کو استعمال کرنے کے لیے. فقہا کا مسئلہ ہے الرحیل للامام، ٹو ڈکلیئر اے وار از اے پریروگیٹو آف اسٹیٹ. تو جتنے لوگ جو ہیں آج وائلنس کر رہے ہیں، گن کا چلا رہے ہیں، بم کا چلا رہے ہیں، سوائڈ بامنگ کر رہے ہیں، وہ سب کون لوگ ہیں؟ اسٹیٹ تو ہے نہیں، وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں. تو ان کو تو رائٹ ہی نہیں ہے. یہ تو ٹیررزم ہے. تو مسلمانوں کو آرم کو جو ادر دین اسٹیٹ جو گروپ ہیں ان کو اپنے حرام سمجھنا چاہیے. آرم کے استعمال کو حرام. ان کے لیے جو اوپن ہے وہ ہے پیسفل میتھڈ. پیسفل طریقے سے کام کریں، وہ جیسے ہم کر رہے ہیں. ہم بھی تو کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے، ہم بھی اسلامی کے لیے کام کر رہے ہیں. ساری زندگی ہم نے اسلام کی لگا رکھی ہے. پوری زندگی ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے اسلام کی لگا رکھی ہے. ہم پیسفل طریقے سے کام کر رہے ہیں. آپ بھی کیجیے. تو اسلام کے لیے پیسفل طریقے سے کام کرنا یہی ایک ہی آپشن ہے. آپ وائلنس کا آپشن ہی نہیں سرے سے. اسٹیٹ ڈیفینس کے طور پر آرم یوز کر سکتی ہے اسٹیٹ، لیکن افراد یا گروپ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ان کو حق ہی نہیں ہے بالکل. اس معاملے میں
ادھر ادھر کی بات کرنا وہ بالکل بے معنی ہے. صرف سیدھی بات کرنا چاہیے, سیدھی بات کہ آرم کا استعمال چھوڑو کیونکہ تمہارا رائٹ نہیں ہے اس کا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آرم کے بغیر کام نہیں چلے گا تو اسٹیٹ سے کہے, 57 مسلم اسٹیٹ سے ہم جا کر کہیے آپ کو کیا حق ہے استعمال کرنے کا. فرض کی کہ یہیں پر ایک روڈ پر ایک واقعہ ہو جائے تو آپ کو صرف یہ رائٹ ہے کہ آپ پولیس سے اگر کہیں, خود آپ مارنے لگے تو آپ کو رائٹ نہیں ہے. یہ آپ خود نہیں مار سکتے, پولیس پکڑے گی, پولیس مارے گی, جو بھی چیک کرے گی. یہ معاملہ اسلام میں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسی بات ہو رہی ہو جو ٹھیک نہیں ہے تو آپ پیسفل طریقے سے چوچائی کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرم استعمال کرنا چاہیے تو پھر جا کے اسٹیٹ سے کہیے, 57 مسلم کنٹری سے کہیے. اور کوئی آپشن اس معاملے میں نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. This question is from Maulana Abdul Basit from Doha. مولانا, چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینے کا مطلب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ مل نہیں, بس جیسے سورج نکل رہا ہے تو بس نکل رہا ہے, نکلے ہی گا وہ. ہم کھانا کھاتے ہیں, ہضم ہو جاتا ہے, بس وہ تو ہو نہیں ہونا ہے. یہ مغفل زندگی گزارنا, اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مغفل زندگی گزارنا, سمجھ لینا کہ جو ہو رہا ہے وہ تو بس ہوتا ہی رہے گا. یہ فار گرانٹیڈ جو لیں گے تو ان کے اندر کیا ہوگا, شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. شکر کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے جب آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ. یعنی پانی بھی اگر میں پیوں تو مجھے احساس ہو کہ پانی کا ایک ایک بوند جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے, تب مجھے مل رہا ہے. اب میں سمجھوں کہ بس پانی تو ہے, وہ تھا موجود, میں نے گلاس بھی لے لیا اور میں پی رہا ہوں, یہ فار گرانٹیڈ. تو جو لوگ اس طرح لیں گے چیزوں کو مغفل طریقے سے, وہ شکر سے محروم رہیں گے. This question is from Mr. Arshad Jamal from New Delhi. What is the concept of the number 786? Does it have any relation with Islam? اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو سپرسٹیشن ہے. 786 جو گاڑی پہ لکھتے ہیں اور موبائل پہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, یہ سب بالکل سپرسٹیشن ہے. یہ یہودیوں سے آیا ہے. اب تو یہودیوں نے چھوڑ دیا ہے, اب مسلمان کو پکڑے ہوئے ہیں. دیکھیے جو یہ ہیں الفابیٹس ہیں, الفابیٹس ABCD, ایسے الفابیٹس جو عربک کے ہیں تو ان کا ایک ترتیب بنائی گئی ہے. ابجد حوض حتی قلبن صافت کرشت سخت زدہ, یہ ہے. تو اس کی گنتی بنائی گئی ہے, 1 سے 10 تک چلتی ہے, 10 کے بعد 100 تک چلتی ہے, پھر 1000 تک چلتی ہے, اس طرح ہوتا ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو لیٹرس ہیں ان کو لے کر گنتی بنائی گئی ہے 786. یہ یہودی کرتے تھے ایسا, وہ مسلمان لے لیا, یہودیوں نے چھوڑ دیا, مسلمان پکڑے ہوئے ہیں. بس 786 جو ہے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں اسلام سے ہے, نہ حقیقت سے ہے, نہ عقل سے ہے, نہ سائنس سے, کسی سے. یہ 100% سپرسٹیشن ہے, یہ کوئی شک نہیں. He has another question, Maulana. He's written, where can we get the knowledge of Sifat-e-Ilahiyya? Please identify resources in Urdu language if available. ہماری کتابیں پڑھیے. میں تو اپنی کتابیں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ دوسری کتاب کا کنفیوژن بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارا منتھوی میگزین نکلتا ہے, رسالہ, اس کو پڑھیے, ہماری تفسیر پڑھیے. باقی دوسروں کی کتابیں نہیں بتا سکتا میں اپنی کتابیں بتا سکتا ہوں آپ کو. ہماری 200 کتابیں, ان کو پڑھیے. 200 کتابیں پڑھنا ہے آپ کو تو آپ دوسرے جا کے پوچھیں, انہیں لوگوں سے پوچھیے, دوسرے لوگ. ہم تو نہیں بتا سکتے, ہم تو یہی کہیں گے ہماری کتابیں پڑھیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری کتابوں میں کنفیوژن ہے. اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے ہماری کتابیں پڑھیے اور ہمارے میگزین پڑھیے.
ایک باقاعدہ اسی پر ایک پرچہ چھپا تھا، اسم اعظم اور اسماء حسنہ، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں آپ. ہماری کتابیں اور رسالہ جو نکلتا ہے نا، یہ سب انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے ہر مہینے. آپ یا تو خرید کر پڑھیے، نہیں تو انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں آپ. This question is from Miss Najma Siddiqui from Delhi. What could be the fate of people like Swami Vivekananda, who acknowledges God's blessings in the real sense, but not necessarily believe in oneness of God? دیکھیے، میں سوامی وویکانند کی قدر کرتا ہوں، میں نے پڑھا ہے ان کی کئی چیزیں، لیکن ان کا جو نظریہ ہے وہ توحید کا نظریہ نہیں ہے، ونیس آف گاڈ صحیح معنوں میں نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے. وہ تو بہت زیادہ ہر مذہب کو مانتے تھے، نماز بھی پڑھی تھی سوامی وویکانند نے، اور چرچ بھی جاتے تھے، تو ان میں بہت زیادہ وہ تھا، یعنی وہ نہیں تھے، کٹر پن نہیں تھا ان میں، کٹر پن. اس لحاظ سے بہت اچھا آدمی تھے وہ، لیکن ان کا جو عقیدہ تھا وہ ونڈس پہ بیس نہیں کرتا تھا، وہ صحیح معنوں میں. دیکھیے، فلاسفی میں ایک کانسیپٹ تھا، مونزم کا کانسیپٹ، وہ ریلیجن میں آ گیا. یعنی ریئلٹی ایک ہے، ایک تمہاری یہ ہے کہ کریٹر اور کریشن دونوں ایک ہے. بیسیکلی اٹ واز اے کانسیپٹ اڈاپٹڈ بائی فلاسفرس. وہ آیا تو آرین ریلیجن میں سب میں وہی آ گیا ہے، سیمیٹک ریلیجن میں نہیں ہے. تو سوامی وویکانندا جو تھے وہ اس کو مانتے تھے، یعنی مونزم کو مانتے تھے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں ادویت واد. تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. وہ فلسافیکل کانسیپٹ ہے، میں اس کو ریلیجس کانسیپٹ نہیں مانتا. تو ویسے آدمی بہت اچھے تھے، وہ بہت، یعنی کریکٹر کے لحاظ سے بہت اچھے آدمی تھے، اور ان میں کٹرپن نہیں تھا، ان میں ہیٹ نہیں تھا کسی کے لیے. یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے اپنے، ان کے لیٹرس ہیں کہ انڈیا کو آزادی کے بعد جو لوگ بنائیں گے تو ہندو مسلم دونوں مل کر بنائیں گے، دونوں مل کر کے انڈیا کو ترقی دیں گے. تو بہرحال وہ ایز اے انسان بہت اچھے آدمی تھے، لیکن ان کا جو عقیدہ تھا وہ مانس پر بیس کرتا تھا، اور مانس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. This question is from Mr. Faik from USA. Maulana, you have quoted a hadith from Muslim in your book Gair Mulki Safarnama about physical reappearance of Masih in Damascus, with details about his following Dajjal and killing him in person, with sweat coming from Masih's forehead like pearls. Maulana, kindly explain, would Masih physically appear or his appearance would be ideological? دیکھیے، ابھی جو مئی 2010 کا جو پرچہ چھپا ہے رسالہ، یعنی لیٹسٹ جو ہے مئی 2010، اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یعنی یہ سب باتیں آئی ہیں. اس میں دجال، مسیح، مہدی، سب چیزیں اس میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں. 64 پیجز ہیں اس میں، 64 پیجز اسی پر ہیں. تو آپ اس کو پڑھیے، چاہے تو اگر آپ کو میگزین مل جائے تو میگزین پڑھ لیں، تو آپ انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. جو لیٹسٹ ایشو ہے رسالہ کا وہ ٹھیک اسی پر ہے، اسی سبجیکٹ پر ہے. Maulana, he has another question. He wants to know more about Ikhwan Rasool and who are these people in the light of Hadith and what are their qualities. دیکھیے، دو گروپ کا ذکر ہے حدیث میں، ایک ہے اصحاب رسول، ایک ہے اخوان رسول. تو جہاں تک اصحاب رسول کی بات ہے، اس میں تو بالکل معاملہ کلیئر ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے.
کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے جو کنٹمپریری تھے اور رسول اللہ کی صحبت جن کو ملی، رسول اللہ کے ہاتھ میں انہوں نے ایمان لائے، رسول اللہ کا ساتھ دیا، رسول اللہ کے ساتھی بنے، وہ اصحاب رسول ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اخوان رسول کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق اخوان رسول بعد کو آئیں گے. تو جہاں تک میں نے سمجھا ہے، اس پر بھی میں نے لکھا ہے رسالہ میں، کہ اصحاب رسول کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ رسول کا ساتھ دے کر کے وہ اظہار دین کریں. تو قرآن میں لیظہروا علی الدین کلہ، جو اظہار دین کریں وہ اصحاب رسول قرار پائیں گے. اور اخوان رسول کا رول یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جب کمیونیکیشن آ جائے گا، ماڈرن کمیونیکیشن، تو ادخال کلمہ کریں وہ، یعنی اللہ کے کلام کو گھر گھر پہنچائیں. اس رول کو جو انجام دیں گے جو لوگ، وہ اخوان رسول قرار پائیں گے. یہ میں سمجھا ہے حدیثوں کو کے مطالعہ کر کے. تو اس پر رسالے میں بھی آ چکا ہے. اس کے علاوہ ابھی جو ہماری دعوت میٹ ہوئی تھی، اس میں جو میری اسپیچ تھی وہ بھی موجود ہے، اس کا CD وغیرہ، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں. تو میں نے ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا ہے یہی بات کہ اصحاب رسول وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کا ساتھ دے کر کے اظہار دین کا رول ادا کیا. اور اخوان رسول وہ لوگ ہوں گے جو بعد کے زمانے میں، یعنی کمیونیکیشن کے زمانے میں، بعد کے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے خدا کے کلام کو گھر گھر پہنچائیں گے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ اللہ کا کلام ہر چھوٹے بڑے گھر میں پہنچ جائے گا. تو یہ آخری رول ہے. جو لوگ اس رول کو ادا کریں گے وہ اللہ کے نزدیک اخوان رسول قرار پائیں گے. This question is from Dr. Hamid Hussain from New Delhi. If heaven or hell begin immediately after death, then why on the day of Qiyamah a reckoning will be done again? دیکھیے یہ معاملہ جو ہے اس پر میں لکھ چکا ہوں. یہ آئنسٹین کی جو تھیوری ہے اس سے یہ بات حل ہو جاتی ہے. اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے، تو پہلے ٹائم اینڈ اسپیس تھا، ٹائم اینڈ اسپیس، اور اسے ٹائم اسپیس کنٹینیوم کر دیا اس کو، یعنی ٹائم اسپیس دونوں ایک ہو گئے. کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں کہ ہم ٹائم اسپیس کے اندر سوچتے ہیں، اس وجہ سے کوشچن آتے ہیں. موت کے بعد جو دنیا ہے وہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے. اسی کو امیجن کیا تھا آئنسٹین نے. تو وہاں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہاں آج اور کل اور پرسوں سب ایک ہو جاتا ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، اور یعنی پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایک ہو جاتا ہے، ٹائم اسپیس کنٹینیوم. تو ہم اس کو صرف یعنی ہم اس کو صرف امیجن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں جہاں ہم ٹائم اسپیس کے اندر سوچتے ہیں. وہ دنیا ہم میں جب داخل ہوں گے تو ایک دم وہاں پر معاملہ بدلا ہوا ہوگا، بیانڈ ٹائم اسپیس ہوگا. وہاں یہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کا فرق نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، آئنسٹین نے تو اس کو ایک سائنس کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن ہر انسان اس کو اپنے پرسنل ایکسپیرئنس سمجھ سکتا ہے. وہ کیا، اکثر ڈریم آتے ہیں ہم کو، آپ کو، کہ ود ان سیکنڈ آپ پوری ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں جھپکی میں. مجھے تو بار بار ایسے ڈریم آتے ہیں، ہر ایک کو آتے ہوں گے. ایک جھپکی آئے گی، وہ جھپکی وہ چند سیکنڈ کی ہوگی، اسی میں پوری ہسٹری آپ دیکھ لیتے ہیں. وہاں ٹائم اسپیس ختم ہو جاتا ہے. تو خواب ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا وہی نہیں جو ہم عادی ہیں اس کے سوا بھی ایک دنیا ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے ماورا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان خواب کے ذریعے اس کو جانتا ہے، اور آئنسٹین کی تھیوری کے ذریعے اس کو یعنی ان ٹرمس آف سائنس بھی وہ سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنا چاہے.
This question is from Mr. Shad Hussain from Srinagar. What are the ways to make the sense of modesty sustainable? دیکھیے ماڈesty کا الٹا جو ہے آروگینس، وہ تو ایک ان نیچرل چیز ہے. یعنی دیکھا جائے تو ہماری جو پیدائش ہے تو ماڈesty سکھاتی ہے ہم کو. ہر لمحہ ہم ہیلپ لیس ہیں، ہر لمحہ ہم خدا پر نربھر کرتے ہیں. تو ماڈesty تو ہماری نیچر خود سکھا رہی ہے. یہ تو ایک ان نیچرل ایک آرٹیفیشیل بات ہے کہ ہم اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے کو آروگنٹ سمجھنے لگے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اگر آدمی صرف اتنی جان لے، یہ ایک بناوٹی بات ہے کہ میں اپنے کو بڑا سمجھوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ماڈسٹ ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی آسان ہے. یعنی اپنے کو ڈسکور کر لے آدمی تو ماڈسٹی بن جائے گا وہ. جب تک ہم اپنے کو ڈسکور نہیں کرتے تبھی اس معاملے میں ایسا ہوتا ہے. This question is from Mr. Shaukat Ali from Sialkot, Pakistan. Maulana, my name is Shaukat Ali. I am living in Sialkot city of Pakistan. I am 26 years old and recently completed my master's education. Now I am doing export business. My question is that before the partition of subcontinent, Muslims were living among different religious people, but now we are living among different sects. Please tell us how to reduce such type of extremism in Pakistan. Kindly explain. اس کا اگر آپ چاہتے ہو ڈیٹیل میں جواب تو میری کتاب پڑھیے. اس کا نام ہے ہند پاک ڈائری. ہند پاک ڈائری. مشکل یہ ہے کہ اس معاملے میں لوگ دیکھیے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، ہر پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے، لیکن چیز کیا ہے کہ لوگ ری اسیس کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ری ایگزامن کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ بغیر ری ایگزامینیشن کے، بغیر کرٹیسزم کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو غلطی تھی اس کو مانیں، جو غلطی تھی اس کو درست کریں، ورنہ پھر وہ چلتا رہے گا. اس معاملے میں دیکھیں جو بگننگ ہے وہ یہاں سے ہے کہ اپنی غلطی کو ماننا. غلطی کو ماننے ہی راستہ کھل جاتا ہے. اب غلطی کو نہ مانے تو راستہ نہیں کھلے گا. تو یہاں میں آپ کو اتنی کہہ سکتا ہوں. باقی ڈیٹیل میں اگر آپ کو جاننا ہے تو میری کتاب پڑھیے آپ. اس کا نام ہے ہند پاک ڈائری. اس میں یہ چیزیں بہت ڈیٹیل میں آپ کو مل جائیں گی. ہاں دیکھیے یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اگر آپ کو بک فارم میں نہ ملے وہاں تب بھی آپ انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو. You can visit the website www.alrisala.org. So یہ کتاب آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. If you still have any problem in finding it, you can write to us again. We'll help you out. This question is from Miss Zeba Ahmed from Maryland, USA. Maulana, today most of the people are so lost. This includes even Muslims who have Quran as their guidebook. We can guide non-Muslims with the dawah work, but how can we bring Muslims towards the teachings of the Quran? دیکھیں اس کو میں نے کئی بار لکھا ہے کہ ہماری جو دعوت ہے، یہ دعوت کے جو دعوتی جو پروگرام ہے اس کے دو آسپیکٹ ہیں، دو پہلو ہیں اس کے. یعنی ہمیں نان مسلم کو اسلام کی ڈسکوری کرانا ہے اور مسلمانوں کو اسلام کی ری ڈسکوری کرانا ہے. یہ بس سمجھیے کہ جو مسلمان ہیں وہ اسلام کو جانتے ہیں،
انہیں اسلام کو ری ڈسکور کرنا پڑے گا تو وہ جانیں گے کہ اسلام کیا ہے. اب جو ہے 1 بلین زیادہ مسلمان، وہ تو ایک قوم ہے، ایک قوم ہے وہ صحیح معنوں میں. وہ صحیح معنوں میں بلیورس لوگ نہیں ہیں وہ. تو بہرحال ہمارا جو مشن ہے، اس مشن میں ہماری کوشش کیا ہے کہ نان مسلم کے لیے اسلام کو ان کی ڈسکوری بنانا، اور مسلمانوں کے لیے اسلام کو ان کی ری ڈسکوری بنانا. اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اسلام ری ڈسکورڈ. اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں، اس میں ساری باتیں آپ پا سکتی ہیں. اس کا نام ہی یہی ہے، اسلام ری ڈسکورڈ. Maulana, she has another question. She writes, Maulana, even though many of her Muslim children in America are sent to Islamic schools, most of them start losing that education as they grow older. How can parents help to prevent this from happening? دیکھیے، یہ اسلامی اسکول کھلے ہوئے ہیں انڈیا میں بھی اور یورپ امریکہ میں بھی. میں اس سے زیادہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسکول ہیں سب میں اسٹینڈرڈ بہت کم ہوتا ہے. جو اچھے اسکول ہیں اس کے برابر نہیں ان کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. انڈیا میں بھی کھولے ہیں لوگوں نے اور وہاں بھی کھول رکھا ہے. تو آپ ہوتا یہ ہے جو بچے پڑھتے ہیں وہاں، تو کچھ دیر کے بعد بحث کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں یعنی ہمارے ساتھ بہت زیادہ یعنی غلط کیا. اگر ہم اچھے اسکول پڑھتے تو ہمارا اسٹینڈرڈ دوسرا ہوتا، ہم آگے بڑھ سکتے تھے. ہم آگے نہیں جا سکتے. جو بچے پڑھتے ہیں ان اسلامی اسکولوں میں، بات کو بحث کرتے ہیں وہ کہ ہمارا آگے راستہ بند ہے ہمارے لیے. تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جو اسکول سو کالڈ اسلامک اسکول کھلے ہوئے ہیں، میرا ماننا کیا ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن. میں مانتا ہوں ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن. تو آپ کو جو طلباء رجحان رکھتے ہوں سائنس کا مثلاً، ان کو پوری طرح سائنس بھیجیے. اسلامی اسکول میں مت داخل کیجیے ان کو. اور ان کو اگر آپ چاہتے ہیں اسلامی تربیت تو گھر میں اس کا ماحول بنائیے. اس کو کہتے ہیں انفارمل ایجوکیشن. 2 لیول ہونا چاہیے. فارمل ایجوکیشن میں ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن ہو. انفارمل ایجوکیشن میں آپ ان کو اسلام کی باتیں بتائیے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ طلباء جو انٹرسٹڈ ہوں اسلام میں، تو ان کو مدرسوں میں پڑھائیے، ان کو اسلامک سیمینری میں پڑھائیے. ان کے لیے آپ پوری اسلامی تعلیم دیجیے ان کو. تو کیا 2 گروپ ہوئے. ایک وہ لوگ جن کو آپ ڈائریکٹ طور پر سیکولر ایجوکیشن میں ڈالیں اور سیکولر ایجوکیشن میں اچھی تعلیم دلوائیں ان کو. وہاں پر وہی ہو کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن، یعنی فارمل ایجوکیشن کے اعتبار سے. اور انفارمل ایجوکیشن کے اعتبار سے انہیں آپ گھر پر اسلام بتائیں. لیکن اسی کے ساتھ ہماری ضرورت یہ بھی ہے کہ اسلام بے اسکالر ہو تو الگ سے پڑھائیے. یہ جو جوڑ لگاتے ہیں جوڑ، اس سے کوئی فائدہ نہیں. نہ اسلام کا فائدہ نہ سیکولرزم کا فائدہ. سیکولر ایجوکیشن بھی کمزور، اسلام بھی کمزور. ایسے طلباء جو پڑھتے ہیں اس میں، ان کو نہ اسلام آتا نہ سیکولر علوم جانتے. وہ ادھر سے بھی کمزور، ادھر سے بھی کمزور. تو میں اس کو نہیں مانتا. حالانکہ دھوم مچی ہوئی ہے ساری دنیا میں اسلامک ایجوکیشن کی، اسلامک اسکولوں کی. مجھے باہر اس سے اتفاق نہیں ہے اور میں اسی کا قائل ہوں. ہم نے بھی ایک اسکول کھولا ہے تو اس کو اسکول بالکل سیکولر بیس پر کھولا ہے، سیکولر ایجوکیشن. اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب گھروں میں ایسا ماحول بناؤ کہ گھر میں تم بچوں کو انفارمل ایجوکیشن دو ان کو، اور ان کو اسلام پر ان کو پختہ کرو. This question is from Miss Hina Zaman from Delhi. اگر کوئی
اگر کوئی ہمیں تعویذ دے تو کیا وہ ہمیں پہننا چاہیے یا نہیں؟ کیا وہ شرک ہے یا نہیں؟ مولانا اس کو بتائیں۔ دیکھیے تعویذ پر تو بہت کافی لکھا جا چکا ہے، اور علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ ظاہر طور پر میں چیزوں کو نہیں مانتا، میں کوئی تعویذ نہ دیتا ہوں نہ باندھتا ہوں۔ آپ کو دلچسپی ہے تو اس میں بریلوی علماء اور دیوبندی علماء نے بہت کچھ لکھا، اس کو پڑھ لیجیے آپ۔ مجھے تو کوئی اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے، نہ میں اس کو استعمال بھی نہیں کرتا، نہ لکھتا بھی نہیں۔ This question is from Miss Amira Zaman from Delhi. According to widespread belief, some people see Prophet of Islam's footprints, hair, etc. Maulana, do you think such belief has any reality? یہ سب سپرسٹیشن ہے، نہ کہیں رسول اللہ کا بال ہے، نہ فٹ پرنٹ ہے، نہ کچھ ہے، یہ سب سپرسٹیشن ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر بالفرض ہو بھی تب بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بھی صحابہ کے زمانے میں تو ریئل بال آپ کا صحابہ کو مل سکتا تھا، ہم کسی صحابی کے بارے میں نہیں جانتے کہ انہوں نے بال لے کر رکھا ہو اپنے گھروں میں۔ آج تو اب 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن صحابہ تو آپ کے کنٹمپریری تھے، وہ چاہتے تھے رسول اللہ کا بال لے کر کے رکھ لیتے اپنے گھروں میں، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں دو باتیں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ سپرسٹیشن ہے، کسی بھی چیز کی کوئی ویلڈٹی نہیں ہے، نہ ہسٹوریکل پروف ہے کہ وہ رسول اللہ کا ہے وہ، اور دوسری بات اگر بالفرض ہو بھی تب بھی کوئی اس کو ویلیو نہیں ہے، تو میں تو اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، چاہے وہ عوام ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر، فلاں جگہ بوئے مبارک کا وہ درشن کرایا تھا تو ٹوٹتے ہیں لوگ۔ یہ مذہب سچ میں ہندوؤں سے آیا، ہندوؤں کا یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہے۔ دیٹ از ہندوائز ورژن آف اسلام۔ عربوں میں آج بھی یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی عرب میں ہوتی، انڈیا میں کہاں سے آ گئی؟ عرب میں آج بھی یہ سب چیزیں نہیں۔ تو یہ ساری بہت ساری چیزیں یہ سب جو ہے دیٹ از ہندوائز ورژن آف اسلام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ This question is from Mr. Khwaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana, what do you exactly mean when you say Masih and Mahdi have actually arrived? اس لیے کہ دیکھیے جب ہم دیکھ رہے ہیں قیامت آ گئی بالکل پاس میں، تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصر اے جو ہے مسیح ہے، مصر بی جو ہے مہدی ہے، تو نہیں کہہ سکتے آپ۔ لیکن بالکل قیامت سامنے آ چکی ہے۔ گلوبل وارمنگ دیکھیے، گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ ہے، پانی کا ختم ہو رہا ہے، پولوشن ہے، ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، اب جو والکانک کرپشن ہوا ہے، یہ تو ساری علامتیں نکلی چلی جا رہی۔ اب تو ایک ہی علامت باقی رہ گئی ہے، سورج جو ہے یعنی جو ابھی نکلتا ہے مشرق سے مغرب سے نکلنے لگے، وہ یہ ایک باقی رہ گئی ہے۔ تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا، وہ سب ہو چکا، کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے سب ہو جائے گا، قیامت سے پہلے ہو جائے گا، وہ دجال کا آنا، مسیح کا آنا اور مہدی کا سب ہو جائے گا، ہو چکا ہوگا۔ اس وجہ سے میں یہ مانتا ہوں کہ بہت چیزیں جو حدیث میں آئی ان کو آپ تمثیل کے زبان میں لینا پڑے گا، تمثیل کی زبان میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے حدیث میں ہے کہ دجال چیخے گا تو اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہی زبان، یہ آواز پہنچ جائے گی ہر جگہ۔ کمیونیکیشن کے زمانے میں جیسے ہم بول رہے ہیں، لوگ امریکہ میں سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دجال آئے گا کمیونیکیشن کے زمانے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی آواز جو منہ سے نکلی ہے وہی وہاں پہنچ رہی ہوگی۔ تو اس کو میں کہتا ہوں تمثیل کا اسلوب۔
دجال آئے گا کمیونیکیشن کے زمانے میں. تو میرے نزدیک جو بھی حدیثیں ہیں دجال مہدی مسیح والے وہ سب کے سب تفصیل کے زبان میں, سب تفصیل کے زبان میں. تو یہ دو باتیں میری ہیں کہ ان باتوں کو میں تفصیل کی زبان مانتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب قیامت قریب آ چکی ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا چاہ رہا ہمارے لیے کہ ہم مان لیں کہ سب ہو چکا, سب ہو چکا. Maulana, here's another question. Why some people, in spite of clear signs on the horizon, dismiss the idea that doomsday is at the doorstep? یہ تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایک قوم پر عذاب آیا, عذاب آیا کالے بادلوں کی شکل میں. کالے بادل تھے, اس کالے بادل سے ان پر عذاب آنے والا تھا. جب انہوں نے دیکھا کالے بادل آ گئے تو ان کا آر تو ممطرنا, یہ تو بارش لائے ہیں ہمارے لیے. تو یہ تو مزاج ہے لوگوں کا, بحث لوگوں کا, بحث لوگوں کا مزاج ہے. لوگ حساس نہیں ہیں, لوگ حساس نہیں ہیں, لوگ غور نہیں کرتے, لوگ مطالعہ نہیں کرتے, لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہر آدمی دیکھیے آج کل کا جو ہے ڈسٹریکشن میں جیتا ہے. سب سے بڑا جو عذاب مسلط ہے ساری قوم پر وہ ڈسٹریکشن. لوگ بچوں میں گم ہیں, خاندان میں گم ہیں, فیملی میں گم ہیں, منی میں گم ہیں, بزنس میں گم ہیں, جاب میں گم ہیں, فیملی فنکشن میں گم ہیں. کسی کو سوچنے کا موقع ہی نہیں. گم اتنا زیادہ ہے. اسی دلی میں ایک صاحب ہیں, وہ اب انتقال ہو گیا ان کا. تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا, میں چاہا تھا کہ وہ ایک صاحب ہیں جو عربی اور انگریزی دونوں جانتے تھے, وہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, دلی میں رہتے تھے وہ. تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور میں اجتہاد پر تھا وہ. تو میں نے چاہا کہ وہ اس پر اپنی رائے دیں. ان سے بات طے ہوئی کہ میں آؤں گا, میں پڑھ کر سناؤں گا اور آپ اپنی رائے دیجیے گا. تو وہ اب چھپنے سے پہلے میں وہ جو آرٹیکل لے کر گیا ان کے گھر, بیٹھا, اب میں پڑھنے لگا. بیچ میں کیا ہوتا تھا, بعض بار ان کے بچے آتے تھے, وہ گود میں لے کے بیٹھ جاتے تھے, بچے آتے تھے اور ان کو لگتے تھے وہ کس کر رہے ہیں. جب وہ لوگ اس طرح سے جی رہے ہیں تو انہیں پتہ کہ حقیقتوں کا پتہ کیا ہوگا. یہ سارے لوگوں کا حال یاد رکھیے. آئی ڈونٹ نو اینی ایکسیپشن ان دس فنامنا. تو جب لوگ جیتے ہوں بچوں میں, فیملی میں, منی میں, جاب میں, بزنس میں, تو جب باتوں کو سمجھے کیسے. آپ یقین جو لوگ ایسا بولتے ہیں وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انسینسٹیو ہے, وہ پڑھنا نہیں چاہتے, مطالعہ نہیں کرنا چاہتے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ آندھی آتی تھی, آندھی, دوڑتے تھے مسجد میں کہ شاید قیامت آ گئی. آپ کیا ہے, لوگ اپنے گم ہیں اپنے اس میں. مجھے تو کوئی دکھائی نہیں پڑتا جو ڈسٹریکشن میں نہ جی رہا ہو. فیملی فنکشن میں اور بچوں میں اور شاپنگ میں اور آؤٹنگ میں جیتے ہیں لوگ, پیسے میں. ایسے لوگ جان نہیں سکتے. پیغمبر بھی آئے تب بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. پیغمبر آئے تب بھی ان کی سمجھ کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ جو آدمی ذہن لگائے, سوچے, غور کرے, تب تو سمجھے بات کو. وہ ذہن لگانے کی تیاری نہیں. انہم لفی سکرۃ یعمہون کا معاملہ ہے یہ کہ اپنے اپنے اس میں گم ہے لوگ. کوئی بچوں میں گم ہے, کوئی فیملی میں گم ہے, کوئی اپنے فنکشن میں, کوئی آؤٹنگ میں, کوئی شاپنگ میں, کوئی اس میں گم ہے. تو وہ سمجھیں کسی باتوں کو. جب باہر آئیں تب باتوں سمجھیں گے. وہ دوبارہ آنے کوئی تیار نہیں ہے. یاد رکھیے جب تک لوگ ڈسٹریکشن جیتے رہیں گے تو پیغمبر آ جائے تب بھی ان کے سامنے کچھ بات نہیں آئے گی, کچھ بھی نہیں آئے گا. اپنے کو آپ کو الگ کرنا پڑے گا ان سب چیزوں سے, تب سمجھیں گے. This question is from Mr. Shaukat Ali from Sialkot, Pakistan. All the wars fought by Prophet of Islam were defensive in nature. But what is the nature of the wars fought by Hazrat Umar for the expansion of Islam? As most of these wars were offensive.
Maulana, I ask this question because terrorists quote the example of Hazrat Umar for the expansion of Islam. Kindly explain. دیکھیے وہ بھی ڈیفینسو وار تھی, کیونکہ ساسانید امپائر اور اور رومن امپائر وہ تلے ہوئے تھے اسلام کو مٹانے پر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ غلط کوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ حکومت لڑی تھی, افراد تو نہیں لڑے تھے. میرا جو ماننا, پہلی بات جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افراد کو یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو حق ہی نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں. وہ یہ بالکل ہی غلط حوالہ دیتے ہیں. وہ عمر خلیفہ تھے, وہ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے تھے, ان کو حق تھا کہ وہ ایک جنگ چھیڑیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں ادھر ادھر, ان کو حق ہی نہیں جنگ چھیڑنے کا, کیونکہ فقہ کا مسئلہ ہے الرحیل للامام. ٹو ڈکلیئر اے وار از اے پریروگیٹو آف اسٹیٹ. تو میں نے دو باتیں کہیں. عمر کا مثال دینا بالکل غلط ہے, کیونکہ عمر خلیفہ تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, اور یہ لوگ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہیں. یہ لوگ اپنی اپنی گروپ بنائے اور گروپ بنا کے لڑ رہے ہیں. وہ رائٹ ہی نہیں ہے گروپ بنانے کا. ان کو تو صرف ایک ہی چوائس ہے کہ پیسفل طریقے سے کام کریں. دوسری بات ہے کہ وہاں اس میں لکھا ہے کہ رومن امپائر, ساسن امپائر چاہتے تھے کہ اسلام کو بٹا دیں. یا آپ میری کتاب پڑھ سکتے ہیں, اس میں اس کا نام ہے دین کامل. دین کامل میں نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے. اس وجہ سے یہ ریفرنس بالکل صحیح نہیں ہے. This question is from Ms. Sadia Khan from Delhi. Muslims often find faults with the work of the Orientalist on the life of the Prophet. However, according to your study, have the Orientalists made any contribution to this field of study? بہت کنٹریبیوشن ہے. میں تو سیرت کے بارے میں جتنی بڑی بڑی باتیں ہیں وہ مجھے اورینٹلسٹ سے ملی ہیں. مسلم رائٹرز کا کچھ بھی نہیں ملا مجھے. جو بڑی بڑی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. اس میں غلطی کیا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو تقدس کے ساتھ جو لکھتے ہیں یہ وہ بھی تقدس کے ساتھ لکھا ہے. وہ تو مقدس مانتے نہیں ہیں, وہ تو سیکولر مانتے ہیں. مثلا وہ کہیں گے کہ محمد نے کہا. اب یہ محمد نے تم نے کہہ دیا, کہو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کونین نے کہا, تو یہ بھڑکتے ہیں. تو یہ تو آپ کا اپنا اسلوب ہے, ان کا اسلوب تو ہے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہم عوام نے کہا, وہ تو محمد نے کہا. یہ سب جو مقدس طریقہ بن گیا مسلمانوں کا, اس کی وجہ سے لوگ بھڑکتے ہیں. ورنہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اورینٹلسٹ کا, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس پر میں نے لکھا ہے میری کتاب میں یہ بات کہ سب یعنی جو بڑے بڑے آسپیکٹ ہیں سیرت کے, وہ میں نے انہیں کہاں پایا. اور مسلمانوں کی کتابوں میں تو مجھے یہ تھا کہ وہ کرامات اور معجزات اور مقدس باتیں یہ سب رہتا ہے. بڑے بڑے جو باتیں ہیں ان ٹرمس آف ہسٹری, ان ٹرمس آف سائنس, وہ کہاں مسلمان کی کتاب میں ہوتی ہے. تو میں تو بہرحال سمجھتا ہوں کہ اورینٹلسٹ نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے, دیکھیے اورینٹلزم کے دو پیریڈ ہیں. ایک ہے کروسیڈ سے لے کر کے کارلائل تک, ایک ہے کارلائل کے بعد. تو کروسیڈس کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں اس میں ضرور بہت زیادہ یعنی کرپشن تھا, بگاڑ کر لکھتے تھے. تو مسلمانوں نے بگاڑ کر لکھ رکھا ہے. ہمارے بارے میں مسلمانوں نے کتاب چھاپ رکھی ہے بگاڑ کر کے. تو مسلمان بھی کرتے ہیں. کرسچینٹی کے بارے میں, یہود کے بارے میں مسلمانوں نے ایسی کتابیں لکھ رکھی ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہوتی ہیں. میرے بارے میں چھاپ رکھی کتابیں غلط قسم کی کتابیں. تو مسلمان بھی یہ کرتے ہیں. تو کروسیڈ سے لے کر کارلائل تک ایسی کتابیں ضرور چھپی تھی. لیکن کارلائل کے بعد جو اورینٹلزم آیا ہے وہ بہت آبجیکٹیو تھا اور اس نے بہت اچھی کتابیں چھاپی ہیں. تو اس فرق کے ساتھ میں مانتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے.
This question is from Mr. Khalid Ansari from New Delhi. According to a hadith, the dreams of a mu'min will be true when the doomsday approaches closer. Maulana, could you give the right interpretation of this hadith? ہاں یہ بڑی عجیب حدیث ہے، بہت عجیب حدیث ہے، اس پہ میں نے کافی غور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخری زمانے میں جب کہ بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، مہدی ظاہر ہوگے، مسیح ظاہر ہوں گے، تو اسی زمانے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ فتنہ دہما کا زمانہ ہوگا۔ دہما کہتے ہیں بہت تاریک، یعنی انٹلیکچوئل ڈاکٹرس کا زمانہ ہوگا۔ جس زمانے میں آئیں گے دجال اور مہدی و مسیح، وہی زمانہ دہما کا زمانہ بھی ہے، انٹلیکچوئل ڈاکٹرس کا بھی زمانہ بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مہدی یا مسیح ظاہر ہوں گے تو فتنہ دہما کی وجہ سے لوگ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اتنا جنگل ہوگا افکار کا، خیالات کا، مطلب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے اتنا بھر دیا ہوگا لوگوں کے دماغوں میں باتیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح۔ ایک سال نے مجھے بتایا کہ انٹرنیٹ پر آپ جاتے ہیں تو اتنی زیادہ معلومات بھری ہوئی ہیں اسلام کے بارے میں، الٹی سیدھی صحیح غلط، ہر آدمی بھرے ہوئے۔ اسلام میں کون سا ورژن صحیح ہے سمجھ میں نہیں آتا، یعنی ہر آدمی جو اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئی ہے اپنی باتیں بھر رکھی ہے اس میں، غلط بھی صحیح بھی، غلط بھی صحیح بھی، تو کیسے آدمی سمجھے گا؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مہدی مسیح کا ظہور فتنہ دہما کے زمانے میں ہوگا، اس لیے اگرچہ وہ دلائل سے اپنی بات کہیں گے، دلائل کی روشنی میں نظر آئے گا کہ یہی وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن پھر بھی ایک کنفیوژن رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کی جن پر رحمت ہوگی انہیں خواب دکھائیں گے۔ خواب جو ہے ایک ایڈیشنل سپورٹ ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو مہدی و مسیح کہا گیا ہے۔ اگر خواب نہ آئے تو آدمی کو یقین کرنا بالکل سخت مشکل ہو جائے، بلکہ ناممکن ہو جائے فتنہ دہما کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑا سپورٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہے کہ یہ لوگ ریئلٹی کو مانیں، سچائی کو مانیں، اللہ کے ہاں سچائی کو ماننے والے کہیں سے اٹھائے جائیں وہ۔ تو اس حدیث کو فتنہ دہما کے کو اس سے ملا کر دیکھنا چاہیے۔ فتنہ دہما کی وجہ سے چونکہ مہدی مسیح کو پہچاننا مشکل ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خواب دکھائیں گے، اور خواب کی وجہ سے لوگ پھر اس یعنی باتوں کو سمجھ پائیں گے، اور پھر وہ ساتھ دینے کی ہمت ان کے اندر آ جائے گی، کنوکشن آ جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو۔